کیوں بھئی یہ محلہ صدیق پورا مسجد صدیق ہون تے گل ہے ٹھیک کر دے ہو تصدیق. تو اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بگانے، اور آپ حیران ہوں گے ہم بھی ملکوں جوگیوں کی طرح پھرتے ہیں، آج بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اگرچہ وہ عیسائی ہیں کوئی یہودی ہیں، لیکن وہاں جو انسانیت کے بھلائی کے قوانین ہیں، انسانیت کی بھلائی کے قوانین ہیں، ان کا نام ہے عمرز لا. عمرز لا مطلب کیا ہے؟ عمر والے قانون. کس والے؟ عمر والے قانون. عمر کو 14 صدیاں ہو گئی مدینے میں سو رہا ہے، تذکرہ چپے چپے پہ ہو رہا ہے. ویسے حیرت نہیں ہے کہ ڈنمارک والے گریٹ عمر کہیں عیسائی، ناروے والے حضرت عمر کو کہیں گریٹ عمر، امریکہ والے کہیں عظیم گریٹ عمر، اور جو کافر ہیں وہ کہیں گریٹ، اور کلمہ پڑھنے والوں کے بدل جائیں ریٹ. میں پوچھتا ہوں اس کو کہتے ہیں میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے، میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے، تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا، ہزار چارے نکالے تھے تیرے ملنے کو تو مل نہ سکا، کوئی چارہ چل نہ سکا. آج کا یہ اجتماع بھی ایک چارہ ہے. ہم اپنے ان کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو عرض کرتے ہیں کہ اس طرح نہ کرو، حضرت عمر کو جانو پھر مانو. اگر کسی کو پتا نہیں تو ہم بتا رہے ہیں، اسی کے لیے آج کا یہ دن منا رہے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی بتانے نہیں آیا، یہ کوئی نہ کہے کوئی سمجھانے. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین یہ ہیں کس کے سجادہ نشین. ان کے بڑے پیر کا نام ہے رحمت للعالمین. کس کے ہیں سجادہ نشین؟ سجادہ نشین اس کے جس کا نام مولا علی ہے. اتنا بڑا پیر کوئی ہے؟ نبی کا بھی سجادہ نشین، مولا علی کا بھی سجادہ نشین، امام حسن کا بھی سجادہ نشین، امام حسین کا بھی سجادہ نشین. اتنا بڑا پیر، پیروں کا بھی، اماموں کا امام. کیا؟ اماموں کا امام، عالموں سے سب سے بڑا عالم. اور امام بخاری کہتے ہیں سب سے ٹاپ کی حدیث وہ ہے جس کا راوی امام زین العابدین ہو. اور ظاہر ہے یہ روایت یوں ہوتی ہے کہ امام زین العابدین نے روایت کیا کس سے؟ امام حسین سے. امام حسین نے روایت کیا مولا علی سے. مولا علی نے کس سے سنا؟ خود نبی سے. اب اس سے زیادہ کھری روایت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اتنا بڑا امام بیٹھے تھے مدینے میں. کہاں بیٹھے تھے؟ مدینے میں. اور سامنے تھا نبی پاک کا روضہ، سامنے نانے کا روضہ، اور امام زین العابدین نظریں نیچے، آنکھوں میں آنسو. ساری دنیا
جھمگھٹا ہے آ کے زیارت کر رہی ہے حضرت امام. یاد رکھیں جب یہ بیٹھتے تھے نا تو اتنی مخلوق ہوتی تھی، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، صرف ایک نظر دیکھنے آتے تھے. اللہ اکبر. نبی کے نظارے یہیں سے ہوتے تھے، علی کے نظارے یہیں سے ہوتے تھے. آپ بیٹھے تھے، ایک آدمی عراق سے آیا اور اس نے حرکت کی، شرارت کی. ہر جگہ پہ شرارتی ایک آدھ، سارے کے سارے محبت سے نہیں آتے، کچھ اپنے کام سے بھی آتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے اتنے ہم نبینے بھی نہیں ہیں. تاڑنے والے بھی قیامت پہ نظر رکھتے ہیں، کچھ صرف چیک کرنے آتے ہیں، ٹیسٹ کرنے آتے ہیں. جس نیت سے آتے ہیں ویسے ہی جاتے ہیں. اگر گدھا کعبے میں جائے گا تو گدھا ہی جائے گا اور گدھا ہی آئے گا. اس لیے ایک آدمی آیا اور اس نے شرارتاً، غلط دماغ تھا نا، انگلی کو اٹھایا اور انگلی کو اٹھا کے حضور کے روضے کی طرف کیا اور کہنے لگا امام، آپ کی عادت تھی آپ یہیں رکھتے تھے نظر، آنکھیں برستی رہتی تھی، آپ ساری زندگی ہنسے نہیں. جن پہ کھل گیا مسرت کا بھرم، پھر کبھی نہ ان کو ہنستے دیکھا. جس کے سامنے 72 کٹے ہوں اس کو ہنسی آئے تو کیسے. امام زین العابدین سے ایک دن کسی نے یہ بھی پوچھ لیا، کہا امام کئی سال سے تیری مجلس میں آتا ہوں، جب بھی آتا ہوں روتا ہوا پاتا ہوں، کیا آپ کی دنیا میں خوشی کبھی نہیں آئی؟ موسم بدلتے ہیں، آپ کا موسم کبھی نہ بدلا، اتنا کیوں روتے ہیں؟ میرے حسین کے بیٹے نے کہا پوچھنے والے، یعقوب کا ایک یوسف اور پھر بنیامین گم ہوا تھا، اس کی رو رو کے بینائی چلی گئی، میرا تو ایک ایک مثل یوسف تھا، وہ گئے اور آج تک نہیں آئے. اللہ، میرے تو ایک ایک میرا لال یوسف جیسا تھا، اور ان کو تو امید تھی کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ملاقات ہوگی اور ہو گئی. کہا میرے تو بچھڑ کے ایسے گئے کہ پلٹ کر ہی نہیں آئے. میرے امام زین العابدین سے اس نے کہا، اشارہ کیا، کہا یہ جو نبی کے پہلو میں دو سو رہے ہیں، ان کا مقام کیا تھا تب؟ پوچھ رہا ہے اب. پوچھنے لگا ان کا کیا مقام تھا حضور کے دور میں، ان کا کیا مقام تھا تب؟ اب میرے امام کا جواب سنیں، اور جو امام کو مانتا ہے مان جائے. میرے امام نے ایسے بھیگی بھیگی پلکوں کو کھولا، پھر میرا امام بولا، اور ایسے آپ نے تک کے فرمایا پوچھ بیٹھا ہے تو سنتا جا، یہ حسین کے گھر کے موتی ہیں چنتا جا، اور اگر پسند آ جائیں تو سر دھنتا جا، اگر نہیں آئے تو پھر نکل جا. یہ حسین کے گھرانے سے جواب ہے. فرمایا پھر پوچھ. اس نے کہا ان دو کا کیا مقام تھا تب؟ آپ نے فرمایا جو مقام ہے اب. نہیں سمجھ آئی؟ جو مقام ہے اب، یعنی جیسے اب پہلو میں ہیں تب بھی پہلو میں تھے. نہ کل جدا ہوئے نہ
آج جدا ہوئے اور نہ قیامت کو جدا ہوں گے، کٹھے پیش خدا ہوں گے۔ دائیں ابو بکر بائیں عمر بیچ میں مصطفیٰ ہوں گے۔ جی سودا اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ ذہن میں رکھیں جناب عمر آج بھی پہلو رسول میں ہے، قیامت کے دن بھی پہلو، اور حضور فرماتے ہیں کل جب قیامت کا دن آئے گا سب سے پہلے میں اپنے مزار سے اٹھوں گا، پر کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، بائیں میں عمر کا ہاتھ، اس طرح ہوگا ہم تینوں کا ساتھ، پھر ہم کریں گے کائنات سے ملاقات۔ واہ کیا بات! اب میلی آنکھ ہو تو میں کیا کروں، دماغ میلا ہو تو ہم کیا کریں؟ قیامت کا دن ایک حدیث یہ بھی سن لیں، حضرت صاحب نسیم الریاض